پاکستان کی خبروں کی طرف بھی لے کے چلیں گے آپ کو، مگر اس وقت ہم ایک خبر جو کور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس لحاظ سے تبدیلیاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، آج ہی ایک اور بھی بڑی نیوز ہے، اس کو بھی کور کرنا ہے۔ میکسیکو نے تھریٹ کیا ہے کہ میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ گوگل کو سو کریں گے، بیکاز ایز پر ڈونلڈ ٹرمپس پیغام کے لحاظ سے، ہم نے یہ آپ کے ساتھ کور بھی کیا تھا کہ ان کا جہاز جب خلیج میکسیکو سے گزر رہا تھا تو انہوں نے خلیج آف اس کو امریکہ کا نام دیا، تو گلف آف میکسیکو کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گلف آف امریکہ کا نام دے دیا۔ بائی دا وے، جب میں یہ ذکر کر رہی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا ایسوسیٹڈ پریس، امریکہ میں ایسوسیٹڈ پریس پوری دنیا کی نیوز کو کور کرتی ہے، اور انہوں نے ظاہر انٹرنیشنل لحاظ سے نیوز کو کور کرنا ہوتا ہے، اور ایسوسیٹڈ پریس کے ممبرز ہمیشہ سے وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں ان کے نمائندے، ایسوسیٹڈ پریس کے نمائندے موجود ہوتے تھے، مگر ایسوسیٹڈ پریس نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب گلف آف میکسیکو نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ کر دیا تھا، تو ایسوسیٹڈ پریس نے اس کو گلف آف میکسیکو نہیں کہا تھا، بیکاز ایسوسیٹڈ پریس تمام ممالک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ میرے اگر قوانین اور میرے قاعدے کی پابندی نہیں کرتے، تو انہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کے نمائندوں کا پریس میڈیا گیلری میں بیٹھنے کے اوپر بین لگا دیا۔ آج کی یہ خبر ہے کہ جو میکسیکو کی اتھارٹیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ گوگل کو، آف کورس چاہے وہ گوگل ہے، چاہے وہ میٹا ہے، چاہے وہ ایکس ہے، ایون آپ سوچئے گا واشنگٹن پوسٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کو بائی کر لیا تھا، امیزون نے بائی کر لیا تھا، اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی پالیسیز چینج کر لی ہیں، بیکاز نو بڈی وانٹس، کیونکہ مارک زکربرگ نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ہرجانہ اس کا پے بھی کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، جب انہوں نے، تو میڈیا جو ہے وہ انڈر دا انفلوئنس چلا گیا، تو گوگل نے گلف آف میکسیکو کا نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ اس کو کہنا شروع کر دیا، ویئر ایز میکسیکو نے کہا ہے کہ وہ گوگل کو سو کرے گا۔ کیسے ایک انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کے بغیر ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے گلف آف میکسیکو کے نام کو چینج کر کے گلف آف امریکہ انہوں نے لکھ دیا، اور انہوں نے کہا وی ہیو کیئرفلی کنسیڈرڈ یور کنسرنز، اور اس کی کنسیڈریشن ایز گلوبل پرائیویٹ پلیٹ فارم سرونگ اوور 2 بلین لانگ اسٹینڈنگ میپ پالیسیز، اور اس کے لحاظ سے وائل انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں، اس کے نام کو ایک شخص کے کہنے کے پر وہ تبدیل کر نہیں سکتے، مگر گوگل نے اگر یہ کیا ہے تو کس لحاظ سے کیا ہے، اس لیے گوگل کو وہ کورٹ میں لے کے جانے کا میکسیکو نے عندیہ دیا ہے۔ اس خبر کو بھی ہم نے کور کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت کی بہت ساری امپورٹنٹ نیوز میں سے سب سے امپورٹنٹ نیوز ہے کہ پرائم منسٹر مودی، انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے، وہ انہوں نے یورپین یونین میں اپنی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد ہی کیم بیک ٹو امریکہ آنے کے بعد سب سے بڑا ڈائریکٹر آف جو نیشنل سیکیورٹی ہے، انٹیلیجنس ہے، اس کی تلسی گیبٹ سے انہوں نے ملاقات کی۔ تلسی گیبٹ سے ملاقات کرنے کے بعد اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ملے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بڑے وارم ویلکم کہا، اور جب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کی ملاقات مارکو روبیو سے، جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، ان سے کروائی، اور جو اور اہم شخصیات تھیں ان سے ملاقات ان کی کروائی، اور انہوں نے اب ہم ہر طرح سے پورٹری کر سکتے ہیں۔ آف کورس امریکہ اگر اپنی طاقت کے زور کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کے اوپر بھی اپنا تسلط جمانا چاہے، کینیڈا کو بھی اپنی 51 اسٹیٹ بنانا چاہے، گلف آف میکسیکو کو بھی گلف آف امریکہ کہنا چاہے، اور باقی تبدیلیاں اگر لے کے آئے، اور امریکہ میں اس وقت جو عدالتوں کا حال انجام کار آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی جو ان کی دورانیہ تھا، اس میں انہوں نے عدالتی حکم کی تعمیل ضرور کی، اس کو کنڈیم ضرور کیا، اس کو کرٹیسائز ضرور کیا تھا، مگر انہوں نے ان کی تعمیل کی تھی۔ بٹ اس سیکنڈ ٹرم کے بیچ میں ہی کیم ود آل دا پریپریشن، اور وہ
جو عدالتی قوانین ہیں ان کا احترام کرنے کے قائل نظر نہیں آ رہے، اور بہت سے یعنی ون مین شو، وہی پاپولزم اپنے عروج کے اوپر آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ اس وقت امریکہ میں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، تو آئیے ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ اس کو واچ کیجئے گا۔ دنیا کے اس وقت 3 یہ بڑے لوگ ہیں جن کی اجارہ داری ہے، اور یہ ان تینوں کا مل کے کام ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسرائیل میں بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور بہت سے لوگوں نے جو اپنی سروسز دیں، دے کیم فرام انڈیا۔ اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے، اور انڈیا کی آلویز نیڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے انڈیا از دا پرائم منسٹر آف انڈیا از ویری اسمارٹ۔ اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم ایڈمائرر آف ہم، آف کورس آئی لرن فرام ایوری بڈی ان مائی لائف۔ نریندر مودی کی پالیسی فار دا انڈیا از اے ویری گڈ پالیسی، جس میں نریندر مودی نے یوکرین وار کا بھی فائدہ لیا، انہوں نے رشیا سے بھی پورا کا پورا تیل حاصل کیا، انہوں نے اپنی 2 چیزوں کو مکس نہیں ہونے دیا، چائنا کے ساتھ جو، حالانکہ آج امریکہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سرحدی بارڈر بٹوین انڈیا اینڈ چائنا کا تذکرہ بھی وہاں پہ اس میں آیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کرنے کے لیے بھی بات کی کہ میں اس سرحدی تنازع کا فیصلہ بھی کروائے دیتا ہوں۔ نریندر مودی نے جو ملاقات کی، آپ اس ملاقات کو چھوٹا سا ایک کلپ ہے، اس کو دیکھیے گا۔ ویلکم بیک۔ We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. It's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. Back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India. And he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. Tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? ڈپلومیسی اس کو کہا جاتا ہے، اور نریندر مودی صاحب نے پریزیڈنٹ آف امریکہ از ون مین ایٹ دا مومنٹ، مگر نریندر مودی نے جب یہ یہاں پہ پہنچے، جیسا آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو گلے لگایا، خوش آمدید کیا، اور اپنی جو سیریمنی پہ نریندر مودی نہیں آئے تب بہت ساری اور خبریں تھیں، مگر انہوں نے کہا کہ وی مسڈ ہم، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سائن بک پہ جب سائن کرنے کے لیے گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ذاتی طور پہ ان کو کرسی کھینچ کے جگہ دی، اور جب انہوں نے سائن بک سے سائن کیے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسی کھینچ کے نریندر مودی کو، حالانکہ اس کام کے لیے اسٹاف ممبرس بھی موجود ہوتے ہیں، اگین دس از نون ایز ڈپلومیسی کہ آپ اپنے مطلب کی باتیں ساری پوری کروائیں، مگر کسی آدمی کو اتنا بیوقوف بنا دیں آئی مین مطلب اس کو اتنا مکھن لگا دیں کہ آپ اس کے بعد ہر کام اس کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب میں ہو رہا ہے، اب اس وقت سعودی عربیہ بھی اسی چیز کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال نریندر مودی صاحب نے جو یہاں یہ تقریباً آپ امیجن کیجئے گا 4 آورس کی، جس میں آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ساری چیزوں پہ ان کو مجبور بھی کیا ہوگا، ان سے اپنی باتیں منوائی بھی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ انہوں نے اس کے منوانے کے لیے زور زبردستی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے ان کو رام کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے۔ ایک چیز اور جس کو میں کور کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت میگا کا زور دیتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وی ول میک امریکہ گریٹ اگین، میگا MAGA، میک امریکہ گریٹ اگین۔ اور ہندوستان میں آج سے ایک عرصہ پہلے جب ہم بھی گئے تھے تو وہاں پہ میں ایک لفظ ہر ایک کی زبان سے اور بار سن رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میڈ ان انڈیا،
اینی تھنگ وی ول میڈ ان انڈیا کہ آپ ہر چیز کے لیے انحصار کریں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ٹیرفس کے لحاظ سے ان کی تعریف بھی کی. نریندر مودی نے یہ انہوں نے کہا کہ آف کورس میگا میک امریکہ گریٹ اگین اور میک انڈیا گریٹ اگین یہ نعرہ تھا نریندر مودی کا، میک انڈیا گریٹ اگین، اور امریکہ کا نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین. اور جب میگا اور میگا دونوں ملتے ہیں تو پھر انڈیا اور امریکہ مل کے میک پارٹنرشپ فار پراسپیرٹی کی طرف ہم بڑھیں گے. نریندر مودی بڑی ٹھیک ٹھاک اپنی وہ کہتے ہیں نا پنچ لائن کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ میگا اور میگا جب ملے گے تو وی ول میک پراسپیرٹی جو ہے نا وہ اس کو لے کے آئیں گے. ہماری اشتراکیت یا ہمارا اشتراک جو ہے وہ دنیا کو کے لیے پراسپیرٹی لے کے آئے گا. اس موقع کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوئیں، جس میں سب سے بڑا ان کا ایک ٹریڈ کا جو ایگریمنٹ ہوا 129 بلین کا ٹریڈ اس وقت ہو رہا ہے، جو کہ انہینس کرنے کے بعد 500 بلین تک یہ ٹریڈ چلا جائے گا. اور امریکہ نے یقیناً اپنے اسلحہ جات کو بیچنا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا الیکشن کمپین کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ جنگوں کو ختم کر دیں گے، مگر اگر جنگوں کو ختم کرتے ہیں تو امریکہ اپنا اسلحہ کہاں بیچے گا. مگر یہاں پر ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ بھی سامنے آئی کہ امریکہ اور انڈیا نے، جیسے اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان اور چائنا اشتراک سے بہت ساری چیزیں تعمیر کر رہے ہیں، جس میں عام میں استعمال کی بہت ساری چیزیں ہیں. ویئر ایز جو امریکہ اور انڈیا کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو پروڈیوس کریں گے، جس میں گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں، اسٹرائکرز بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے ڈرونز بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کے ان کو تعمیر کریں گے. یس، ابھی آج ہم آفس میں بھی بات کر رہے تھے کہ جی امریکہ نے الٹیمیٹلی F-35 ان کو بیچ دیے، تو بیچے ہوں گے، ڈیفینیٹلی بیچے ہوں گے، کیوں نہیں. مگر دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو چیزیں بہت بڑی حاصل کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم کی جنگ کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک شخص جس کا نام، یہ کینیڈین پاکستانی تھے، بائی برتھ ہی پاکستانی، مگر اس کے بعد پھر اپنی خود بھی ڈاکٹر، وائف بھی ڈاکٹر، اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے کینیڈین سٹیزن شپ حاصل کر لی تھی. پھر یہاں سے یہ امریکہ چلے گئے تھے، اور آج امریکہ نے جناب اس کو ملزم جو بمبئی حملوں میں انڈیا کو یہ درکار تھے، ان کو امریکہ سے اریسٹ کیا گیا تھا ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ، دیور فرینڈز، اور اس کے ساتھ اس کو اریسٹ کیا گیا تھا. اور ڈیوڈ ہیڈلی آپ کو یاد ہے کہ اس کو بھی لشکر طیبہ کے ساتھ منسلک کیا گیا، وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے. مگر یہ جو کینیڈین طہور رانا ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان پہ بمبئی کے حملوں کے لحاظ سے کوئی چیز ان کے اوپر پروو نہیں ہو سکی تھی، مگر کچھ اور چیزیں تھیں. مگر جو ڈیوڈ ہیڈلی تھا وہ تو انڈیا میں تھا، بامبے میں تھا، اور ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی جو ٹریولنگ ایجنسی تھی وہ وہاں شروع کی جاتی ہے. انڈیا یہ کہتا ہے کہ طہور رانا کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا، ڈیوڈ ہیڈلی کا تعلق بھی تھا، حالانکہ دیور بیسٹ فرینڈز. مگر اس کے بعد ڈیوڈ ہیڈلی نے طہور رانا کے اگینسٹ ایک گواہی بھی دی تھی. بہرحال میک لانگ سٹوری شارٹ، امریکہ نے آج تک طہور رانا کو انڈیا کے سپرد نہیں کیا تھا. ہندوستان کی عدالت میں اس کا، امریکہ کی عدالت میں اس کا کیس چلا، امریکہ میں انہوں نے اپنی سزا بھگتی. مگر پھر جب کووڈ-19 ہوا تھا تو ان کو کووڈ بھی ہو گیا تھا، کچھ ان کا ریکارڈ بھی اچھا تھا، پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا. پھر انڈیا نے ان کے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی، انڈیا کو یہ درکار تھے، امریکہ نے ان کو دوبارہ طہور رانا کو اریسٹ کر لیا تھا. یہ 2008 کے بعد 2018 اور آج 18 سال کے بعد، 19 سال کے بعد، 17-18 سال کے بعد بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس میں جناب نریندر مودی صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم طہور رانا کو انڈیا کے سپرد کر دیں گے. جیسا میں نے بھی آپ سے کہا کہ کووڈ-19 کے دور میں ان کو بھی کووڈ ہو گیا تھا، پھر ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا، بیل کر دیا گیا تھا. مگر پھر کیونکہ انڈیا کو اس کی ضرورت تھی اور انڈیا کہہ رہا تھا کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، انڈیا بھیج دیا جائے، امریکہ نے ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا تھا. ظاہر ہے اس کی جان کے خطرے کے عوض سمجھ لیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں. مگر آج جو نریندر مودی صاحب جائے، اٹس اے بگ اچیومنٹ. نمبر 1 کہ انہوں نے کو پروڈیوس کرنے کی بات کی ہے. نمبر 2 جو بڑی اچیومنٹ ہے کہ بمبئی حملوں کے جو طہور رانا تھے، جس کو آج تک امریکہ واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسٹراڈائٹ اور ان کو واپس دینے کے لیے تیار نہیں تھا،
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یس ہم ایکسٹرڈائٹ کریں گے اس کو, وہاں پہ بھیج دیا جائے گا, انڈیا بھیج دیا جائے گا. لیٹس سی ہاؤ تھنگس آگے چلتے ہیں. انڈیا کا اور چائنا کے بارڈر کے لحاظ سے انہوں نے بات کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس میں میں خود ذاتی طور پہ انٹروین کروں گا. جہاں تک ریئیکٹرز کی بات ہے, انڈیا کو ریئیکٹرز دینے کا بھی کہا گیا. یہ چھوٹے ریئیکٹرز ہیں جن کی فیوچرسٹک ریئیکٹرز ہیں جن کی ضرورت ہے, اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, اور کے حوالے سے بھی بات کی. ایک اور چیز جو انہوں نے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو انہوں نے شیک ہینڈ کیا, دیٹ از اے بگ شیک ہینڈ. اور آپ کو تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں, آپ انڈیا کے تمام بڑے اداروں میں ان کی ریپرزنٹیشن تو موجود ہے نا. اور آپ امیجن کیجئے گا تلسی گیبٹ, ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہے, شی از اے ڈائی ہارڈ. میرے پاس پیٹر فریڈرک جو ہیں ان کی ایک ای میل آیا کرتی ہوتی ہے. شی ڈز ہیو اسٹرانگ لنکس, تلسی گیبٹ کے اسٹرانگ لنکس ہیں ود RSS کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. شی از ہولڈنگ اے ویری ون آف دا موسٹ سینسٹیو پوزیشن, اینڈ ونس نریندر مودی ارائیوڈ ان امیریکا, دا فرسٹ تھنگ ہی میٹ از ود تلسی گیبٹ. تب تک وہ اپنا اوتھ لے چکی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ تو تھی ایک چیز جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اگین ٹیررزم کی جنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کری دی کہ ٹیررزم کی جنگ کے حوالے سے طہور رانا کو انڈیا کے سپرد کرنے کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا. یہ ہو گئی ہماری ایک بات. آئیے میں یہاں سے آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں تھوڑی امریکہ کی طرف بھی, اور آج منڈے کا دن ہے, انجم قریشی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے.